اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ یہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے جو مسلسل سوال و جواب، فقہی، سماجی، مذہبی، ہر طرح سے جو سوالات آتے، تاریخی، علماء کرام یہاں شریعت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ یہ آج تقریباً 870 ایپیسوڈ مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے الحمدللہ کامیاب ہے کہ اس میں آپ کی دلچسپی ہے، آپ حضرات کے سوالات آتے ہیں، اور چینل ون جو پیغام انسانیت پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ایک حد تک کامیاب بھی ہے۔ یہ میں آج شروع ہی میں کہہ دوں کہ یہ چینل آپ کا ہے، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے، سہم امام ہو، ڈونیشنز ہوں، ہر طرح سے اعانت کیجیے، اس کی مدد کیجیے تاکہ پیغام انسانیت جو کہ در حقیقت پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم زیادہ مؤثر طریقے سے پوری دنیا میں پہنچا سکیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کلب صادق خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ، آپ بھی بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ آغا اجازت ہو تو شروع کریں؟ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میں سید جعفر مہدی لکھنؤ کی روخانہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں حج پر گیا تھا، وہاں سے میں جنت البقیع گیا، اور وہاں سے میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر کے قریب سے کچھ مٹی اپنے ساتھ لیتا آیا ہوں، تو وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو کیا میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ میری وفات کے بعد اس کو میری قبر میں مٹی کو بچھا دیا جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آغا یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا سوائے قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی کے علاوہ کسی اور معصوم کی قبر سے مٹی اٹھانا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جنت البقیع جہاں ہمیں یقین نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی قبر موجود ہے، وہاں دیگر 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور وہاں موجود ہیں، وہاں سے مٹی لے کے آئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے اور اپنی یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ قبر میں ان کے ساتھ اتاری جائے؟ دیکھیے، جو روایات میں آیا ہے وہ کربلا کی مٹی کے لیے ہے، جی، کہ کربلا کی مٹی خاک شفا ہے، جی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیب سے یہ کہا تھا کہ دیکھو، صرف ہمارے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جی، ہمارے بعد ہماری قبر کی مٹی کو بطور شفا نہ لینا، جی، منع کیا، صرف کربلا کی مٹی خاک شفا ہے۔ جی، اور یہ جو مٹی لے کر بھی آئے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں سے اجازت کی بھی ضرورت ہے، گورنمنٹ وہاں کی اجازت دیتی ہے، اجازت نہیں دیتی ہے، کس طرح سے مٹی لے کر کے آئے ہیں۔ اور رہی بات یوں کہ اس مٹی کو اپنی قبر میں بچھانے کے لیے وصیت کرنے میں کوئی اس طرح سے مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے حرج نہیں ہے، دوسرے 4 معصومین کی قبر وہاں پر ہے جو کہ معلوم ہے، اور اس اعتبار سے برکت کے طور پر وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارے بھائی، کتنی بار کوشچن ریکارڈ کرو، آپ لوگ تو جواب دیتے ہی نہیں ہے بھائی۔ میرا اس سے بھی پہلے 3 بار میں نے سوال کر چکا تھا کہ بھائی نماز جماعت جو جماعت کی نماز پڑھاتے ہیں تو ان کو جلدی پڑھانا چاہیے یا قنوت لمبی کرنا چاہیے، یا رکوع میں لمبا پڑھے یا سجود میں لمبا پڑھے؟ اور جو مریض آتا ہے، بوڑھا آتا ہے، صحابہ کی خاطر کیا ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ یہاں اس کے شریعت مسئلہ کیا ہے؟ یہاں ذرا مجھے بتائیے۔ یہ تیسرے ہفتے سے میں پوچھ رہا ہوں مگر جواب ہی نہیں آ رہا آپ لوگوں کی طرف سے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو پوچھنا پوچھو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ پہلی بات تو معذرت خواہ ہوں کہ آپ تک جواب نہیں پہنچا، چونکہ آپ سے یہ ایپیسوڈ جس میں 3 بار جواب دیے جا چکے ہیں، آپ سے یہ شاید آپ نے اس کو مس کیا ہے۔ بہرحال آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے، لیکن اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، آپ پچھلے ایپیسوڈز میں جا کے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر میں آغا خدمت میں یہ آپ کا سوال پیش کرتا ہوں کہ آغا حکم تو شریعت کا یہ ہے کہ جماعت کی نماز، اس میں اگر کچھ نادار، کچھ مریض،
کچھ بوڑھے افراد ہیں تو اس کو جلدی سے پڑھنا چاہیے. اگر اس میں طویل اور طولانی سورے اور رکوع و سجود کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیے، جماعت کی نماز کے لیے حکم ہی یہی ہے جی کہ جلد پڑھنا چاہیے. دعائے قنوت یا ذکر رکوع، ذکر سجدہ بہت طولانی نہیں کرنا چاہیے، جی چونکہ بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس لیے سب کی طرف نظر رکھنا چاہیے، سب کی رعایت کرنا ضروری ہے، جلد پڑھنا چاہیے. اور جس میں یہ جواب دیا جا چکا ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے. شکریہ آپ کا. اگلا سوال. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جیسے آدمی کے یہاں نوکری نہ ہو، جاب نہ کرتا ہو، 4-5 سال سے نوکری نہ لگی ہو، رزق کا مطلب کوئی ذریعہ نہ ہو، تو کیا اس سے بھی خمس آدمی کو جب جاب لگ جائے گی تو وہ دینا پڑے گا، آدمی کو خمس دینا پڑے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر تشہد پڑھ رہے ہیں، سلام جب پھیرا جاتا ہے تو اس میں صالحین کہنا چاہیے یا صالحین، کیا چیز صحیح ہے؟ دونوں میں بتائیے گا. خمس کا مسئلہ بالکل صاف ہے. 4-5 سال سے جاب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب کچھ بچت ہی نہیں ہے تو پھر خمس نہیں ہے. لیکن اب جاب لگ گئی ہے اور جو اس میں بچت ہے تو اس پہ خمس ہے یا جی نہیں ہاں، ہے؟ خود بہن نے سوال جو کیا اس میں جواب جواب موجود ہے. جی جب بچت نہیں تھی تو اس وقت خمس نہیں تھا، جاب نہیں تھی. جی اب جاب لگ گئی ہے تو اس پر خمس ہے. لیکن اگر کوئی تحفہ یا ہدیہ گفٹ آ رہا ہے جی تو اس کے لیے بھی ہے کہ 1 سال گزر جائے. جی مثلا 15 شعبان کو گفٹ ملا، جی دوسرے 15 شعبان تک اگر اس میں سے کچھ باقی ہے جی تب خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب نہیں ہوگا. اور دوسرا سوال جو بہن کا ہے، صالحین ہے، صالحین ہماری زبان عربی وعلی ہے نہیں. عباد اللہ الصالحین، جی صالحین جی سواد کے ساتھ ہے، جی ہاں صالحون نہیں. بہن نے سوال کیا صالحین ہے یا صالحون ہے، نہیں جی صالحون نہیں ہے یہاں پر. جی وعلی عباد اللہ الصالحین جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے جی اور حالت جری میں ہے. جی یہ نحوی گرامر جی کے اعتبار جی سے جی. ہے، تو یہاں پہ یہ صالحین پڑھا جائے گا، صالحون نہیں پڑھا جائے گا. شکریہ آغا. اگلا سوال. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض ہو. میں سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شب لوگ مانتے ہیں کہ 4 بجے لگ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں 8 بجے لگتی ہے، تو ذرا صحیح سے یہ بتا دیجیے شب لگنے کا ٹائم 4 بجے ہے یا رات کے 8 بجے کے بعد؟ اچھا، خدا حافظ. پرانے زمانے میں جو ضعیف عورتیں ہوتی تھیں وہ خاص طور سے ہمارے یو پی میں کچھ علاقوں میں وہ 4 بجے شب لگ جاتی تھی دوسرے دن کی. ہاں 8 بجے 4 بجے کب شب لگتی بتا دیجیے آج. شب سورج ڈوبنے کے بعد جو کہا گیا، سورج ڈوب گئی پھر اس کے بعد جی جو سرخی ہوتی ہے وہ چھٹ جائے جی تو اب رات شروع ہو جاتی ہے. جی اور جس وقت اذان ہوتی ہے بس وہی وقت ہے رات شب کا. جی ہاں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا جاوید بھائی السلام علیکم. میں سینئر سٹیزن اکیلی ہوں. میں بہت پڑھ نہیں سکتی. میں ہر نماز کے بعد ایک فاتحہ دیتی ہوں، اس میں 10-12 مومن کے نام لیتی ہوں، پھر کل مومن والمومنات. اور ہر جمعرات کو میں 1 تھیلی دودھ میرے ماں باپ کے پیچھے دیتی ہوں. تو ابھی میں اور کیا کروں، کیونکہ میرے پاس پیسے بہت نہیں ہیں کہ میں اس کا زیادہ صدقہ نکال سکوں. تو یہ ٹھیک ہے؟ میرے کو ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں، تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ ہمیں ایصال ثواب کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق کچھ نہیں ہے ہم تو کس طرح سے ہم ایصال ثواب کریں؟ اگر کچھ نہیں ہے تو بہترین ایصال ثواب یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھیں. جی 3 بار سورہ قل هو اللہ احد کی جی تلاوت کریں، جو کہ 1 قرآن کے برابر ہے. جی پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں. جی صلوات پڑھیں، جی تسبیح ذکر کی تسبیح پڑھیں، یا اس کے علاوہ بھی اس طرح سے قرآن کی تلاوت قرآن کریں. کی تلاوت کریں. جی جو بھی عمل نیک عمل کریں نیت کر لیں جی کہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے ہے، اس کا ثواب ملے گا. صرف مال ہی کے ذریعے سے یا صدقہ دینے ہی کے ذریعے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، جی بلکہ یہ بہترین ایصال ثواب ہے. سورہ انا انزلنا کی تلاوت قبر پہ جا کر کے 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کر کے، یا ہاتھ نہ بھی رکھیں تو بھی 7 بار سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. یہ بہترین ایصال ثواب ہے. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا یہ سوال ہے،
اگر کسی قبرستان میں کوئی چیمبر ہے اور اس چیمبر کو گندگی کا چیمبر جیسے ٹوائلٹ کا چیمبر ہوتا ہے وہ ہے اور اس کو توڑوا کے اور اس میں اس کو قبر بنا دی جائے اور اس کے بعد اس میں مردہ دفن ہو جائے تو یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے؟ کیونکہ قبر میں سنتے ہیں امام آتے ہیں اور چیمبر میں مردہ دفن کرنا کیسا ہے؟ غالباً بہن کا سوال یہ ہے کہ قبرستان میں چیمبر یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ گٹر جہاں غلاظت وغیرہ ہوتی ہے اس کو توڑ کے یقیناً صاف کیا ہوگا، اس کے اندر قبریں بنا دی گئی ہیں، اس میں مرحومین کو دفن کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، چیمبر کو توڑ کر کے صاف کر کے غلاظت ہٹا دی گئی، نجاست صاف کر دی گئی تو وہ مٹی ہے، مٹی تو خود بھی پاک کرتی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین ہمارے لیے سجدے گاہ اور خود پاک کرنے والی چیز قرار دی گئی ہے۔ جب غلاظت کو ہٹا دیا، نجاست کو ہٹا دیا تو وہ جگہ پاک ہے، وہاں پر مردہ کو دفن کرنے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ آغا، آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ سوال کیا ہے کہ ہماری عبادت میں خلوص کیسے پیدا ہو، جبکہ دکھاوا ریاکاری ہم حضرت انسان میں موجود ہے، اسے کیسے دور کریں کہ ہماری مجلس اعضاء، نماز، روزہ، جو زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ تمام اعمال میں خلوص پیدا ہو جائے۔ آگا اس بیماری کا علاج بتائیں تاکہ ہم اللہ اور رسول اور ولی والے بن جائیں، امام وقت بھی خوش ہو جائیں کہ نانا کی امت کا عمل خالص فی سبیل اللہ ہے۔ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا۔ سوال کو مختصر کر دوں کہ ہماری عبادت میں خلوص کس طرح پیدا ہو؟ خلوص میں عبادت، دیکھیے خلوص کے جو معنی، اخلاص کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، یعنی نیت انسان کی خالص ہو، پاک ہو۔ نیت پاک ہو کا مطلب کیا ہے؟ نیت پاک ہو یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوا کے لیے نہ ہو، خواہشات نفسانی کے لیے نہ ہو، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو، اپنے خالق، اپنے مالک کو راضی کرنے کی یہی نیت ہو۔ یہ نیت ہوگی، یہی اسی کو کہتے ہیں اخلاص، کہ نیت کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، اور اللہ کو ہمیشہ ہر وقت حاضر و ناظر سمجھیں اور گناہوں سے بچتے رہیں، جس حالت میں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں۔ عبادت یہی ہے اصل، کہ اللہ کے لیے ہر عمل انجام دیا جائے۔ مجلس عزا کر رہے ہیں، اس میں بھی خوشنودی مولا پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے بہت بڑی مجلس کی، بہت اچھی مجلس کی، یا مجلس پڑھ رہے ہیں یا نوحہ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہو کہ فلاں صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، بہت اچھا نوحہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا سوز و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ چیز اگر پڑھنے والے کی نیت میں ہے، دل میں ہے، تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کو دور کریں، بس ہر عمل میں اخلاص آ جائے گا، اور یہی اخلاص ہے۔ شکریہ آغا، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم معزز مولانا صاحب اور عزیز علی جاوید بھائی، میں مرزا ساجد بیگ بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیتیں ہیں جس میں بچوں کی کلام کرنے کے لیے دعا، جو کے لیے پڑھ کے دعا کی جا سکتی ہے بچے جلدی بات کرنے کے لیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم پہ والدین کی اطاعت، والدین سے ادب سے بات کرنا سب ہم پر واجب ہے، لیکن کیا قرآن مجید میں ایسی بھی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے نرم لہجے میں بات کریں یا محبت سے بات کریں؟ کیا ایسی بھی آیتیں ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ، مولا کی ضمانت میں۔ جو بچے تاخیر سے بولتے ہیں ان کے لیے کوئی قرآن میں آیتیں ہیں موجود ہیں؟ جی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 36 تک، جی 25 سے لے کے 36 تک، 36 تک، جی جس کا آغاز ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد جی آیت نمبر 36 تک جی ایک کاغذ پر لکھ کر کے، تعویذ بنا کر کے جی بچے کے گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ 12 آیات ہیں، جی انشاءاللہ ان آیات کے طفیل میں بچہ جلدی بولنے لگے گا۔ جی دوسرا سوال بھائی کا
یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے حقوق تو قرآن نے بیان کی ہیں کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے. کیا اولاد کے سلسلے ماں باپ کے لیے بھی آیا کہ اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ نہیں، یہ آیت تو ادھر سے ہے کہ اولاد، چونکہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں تقریباً 4 یا 5 آیتوں میں فوراً بعد حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی. تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. پھر اس آیت کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو تم اف بھی نہ کہو. یہ بوڑھے کی قید جو اللہ نے لگائی، چونکہ بوڑھے ہونے کے بعد جو ہے کبھی ذہنی توازن صحیح نہیں ہوتا. ماں باپ کچھ کہتے رہتے ہیں، حتیٰ اولاد دوا پلا رہی ہے، خدمت کر رہی، تو بھی ماں باپ گالی دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں. اس منزل کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے یہاں پر کہ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما اف بھی نہ کہو. اگر تمہیں مار رہے ہیں، جو تکلیف تم کو ہو رہی ہے، تو اس پر آہ کا اظہار بھی نہ کرو. ولا تنہرہما، اور والدین کو جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نہایت ہی نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. یہ حکم ہے کہ اولاد والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں. یہ حکم نہیں ہے کہ ماں باپ، حالانکہ ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں سے نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کریں، لیکن ان آیات میں حکم ہے اولاد نہایت ہی نرمی کے ساتھ شریفانہ انداز میں اپنے والدین سے گفتگو کرے. یہاں تک بھی ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ مار رہے ہیں، ولو ظالم بھی ہیں، تند نگاہ، تیز نگاہ سے نہ دیکھے. اگر اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے اولاد دیکھ رہی ہے تو اولاد آنکھ ہو جائے گی. اللہ اکبر. اتنا سخت مرحلہ ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہربانی کے ساتھ اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھو اور دعا کرو. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے معبود، ہمارے ماں باپ پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا ہے. تو یہ حکم اولاد کو ہے کہ اولاد ماں باپ سے نرمی سے پیش آئیں، نرم لہجے میں گفتگو کریں، شریفانہ انداز میں گفتگو کریں. یہاں تک بھی حکم ہے اگر راستہ چل رہے ہیں تو اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کے آگے نہ چلے، خاص طور سے باپ کے آگے. باپ کے آگے. آغا اسی کے ساتھ میں جو ان کا سوال کا دوسرا پہلو ہے، تو ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں ہیں. سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی، کس طرح سے لطف اور محبت کے ساتھ شفقت کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے. وہ بھی ہمارے لیے ہے. حکم یہی ہے کہ ماں باپ بھی محبت سے پیش آئیں. کچھ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بچوں کو ہمیشہ ڈانٹ پھٹکار کر رکھا جائے، یہی تربیت نہیں. یہ تربیت نہیں ہے، تربیت کے خلاف ہے. تربیت یہ ہے کہ نہایت پیار و محبت و شفقت کے ساتھ بچوں سے گفتگو کی جائے، پیش آیا جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. آغا میں دلی سے نوشاد علی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مچھلی پکڑنا شکار کر کے تالاب سے یا سمندر سے یا ندی سے جائز ہے یا حرام ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. فقط واسطہ. اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ندی، تالاب یہ پرائیویٹ ہے، کسی کی ملکیت ہے یا رفع عام کے لیے ہے، اس میں سے مچھلی پکڑنا کیسا ہے؟ جواب واضح ہے. اگر تالاب ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، اس میں سے مچھلی پکڑنا حرام ہے، بغیر اس کی اجازت. بغیر اس کی اجازت کے. اگر اس کی اجازت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں.
لیکن اگر ندی ہے جی یا سمندر ہے جی اور وہاں پر کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ مباحات اولیہ میں آتا ہے کہ جو پہنچ جائے گا اور اپنے اختیار میں لے لے گا اس کی ملکیت ہے. اگر کسی نے پہلے پہنچ کر کے وہاں پر اس کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے تو یہ اس کی ملکیت کہی جائے گی، وہاں سے بھی مچھلی پکڑنا صحیح نہیں ہوگا. جی لیکن اگر کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، ندی ہو، ندی کا کوئی حصہ ہو، سمندر یا سمندر کا کوئی حصہ ہو، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہاں سے مچھلی پکڑنا جائز ہے. شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میرا نام محمد یاور ہے، میں دلی شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے یا پھر اور بھی کچھ پڑھنا عبادت ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ معصوم بچہ سوال کر رہا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس یہی عبادت. بس یہی عبادت. عبادت کیا ہے؟ عبادت بہت سی چیزیں عبادت ہے. جی غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے. کوئی بوڑھا جا رہا ہے، سڑک نہیں پار کر پا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرا دیا، یہ بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں ماں باپ کے ساتھ، جیسا کبھی گفتگو چل رہی تھی، جی محبت سے پیش آنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہو ماں باپ کے طلب کیے بغیر لے جا کر کے پہنچا دینا، یہ سب عبادت ہے. عبادت کے بہت سے گوشے ہیں. جی کسی کے گھر نہیں ہے، گھر دلوا دیں. کسی کا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہے، پیسے دے دیں. کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے گھر دینے کے لیے، ڈپازٹ نہیں ہے مکان کے لیے، وہ دے دیں. یہ سب بہترین عظیم عبادت ہے. شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، السلام علیکم. میں گجرات گودرا سے بول رہا ہوں. میرے 2 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 36 سال ہے، ایک کی 33 سال ہے. دونوں اچھے ہیں، دماغ سے اچھے کام کرتے ہیں، میرے ساتھ دکان میں بھی کام کرتے ہیں، رہتے ہیں. ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور چھوٹا لڑکا لڑکیاں پسند نہیں کرتا. لڑکیاں اس کو بتائے وہ پسند نہیں کرتا، ہاں کرتا ہے نہ کرتا، ہاں کرتا ہے نہ کرتا اور بات ٹال دیتا ہے. اور بڑا لڑکا اللہ والا ہے، وہ تو گھما کرتا ہے درگاہوں پر. بہت کرم ہوگا اللہ کا. کیا آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اس کا جواب بتائیں تو میں اس کا عمل کروں. 2 لڑکے ہیں، شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑا والا جو ہے بہت اللہ والا ہے لیکن شادی کے لیے راضی نہیں ہے. تو کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شادی سے انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے ہے ہی نہیں ہے. جی اللہ والے وہ ہیں کہ جو وقت پہ شادی کرتے ہیں. جی بالغ ہونے کے بعد اسلام میں تاکید کی گئی ہے جی جلد شادی کی جائے، کیونکہ جب شادی جلد ہوتی ہے جوان کی، شیطان جو اس کا ہے وہ چیختا ہے، فریاد کرتا ہے. فریاد اس لیے کرتا ہے کہ اب جلد شادی ہو گئی ہے، یہ گناہوں سے بچے گا. تو اللہ والا وہ ہے جو جلد شادی کرتا ہے. جی اور شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے. جی بہت فضیلت، بہت سی روایتیں ہیں جلد شادی کرنے کے لیے. تو یہ کیسا اللہ والا ہے کہ وہ درگاہوں پہ گھوم رہا ہے اور شادی کے لیے تیار. اور کون سی درگاہوں پہ گھوم رہا ہے؟ اور کون سی درگاہوں میں گھوم رہا ہے؟ جی اگر بھائی وظیفہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یہ آیت تعلیم کریں. 40 دنوں تک جی نماز پنجگانہ کے بعد فوراً بعد صلوات پڑھیں اور پھر اس کے بعد 7 بار اس آیت کی تلاوت کریں. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یہ آیت اس کے لیے بھی ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شادی کے لیے، جلد شادی کے لیے بھی ہے، جو ان کے دونوں بیٹے راضی نہیں ہو رہے ہیں ان کے راضی ہونے کے لیے بھی ہے، اور اولاد نرینہ کے لیے بھی ہے. قنوت میں یہ دعا پڑھیں. جن کے بیٹیاں ہی ہیں اور بیٹا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. میرا کوشچن یہ ہے کہ مرنے کے بعد کس لینگویج میں سوال و جوابات کیے جائیں گے؟ میری مما تو کہتی ہیں کہ سوال ایسے کیے جائیں گے کہ تمہارا خدا کون ہے، لیکن ابھی جو مولانا ہے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، تو آپ بتا دیجیے کہ میرے پاس کسی سوال و جواب کیے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو اصلی قرآن ہے وہ کہاں پر ہے؟ کیونکہ جو ہم لوگ کے پاس قرآن ہے وہ تو ان کے
उस कुरान जैसे है, तो जो असली कुरान है जो रसूल खुदा पे नाजिल हुआ था वो कुरान कहाँ पर है? शुक्रिया खुदा। जबान कौन सी होगी जो कब्र में सवालात होंगे, वो जबान कौन सी होगी, लैंग्वेज कौन सी होगी? इसके सिलसिले में उलमा के भी दरमियान गुफ्तगू है। बहुत अच्छा सवाल बच्चे ने किया है, माशाअल्लाह। बाज़ उलमा कहते हैं, जैसे साहिब वसाइल शिया ने ये बयान किया है कि मासूमीन की तरफ से वाज़ेह तौर पर, सरीह तौर पर कोई हदीस नहीं आई है कि जिसमें ये फरमाया हो कि किस ज़बान में सवाल किया जाएगा। लेकिन साहिब वसाइल शिया की तीसरी जिल्द में बयान फरमाते हैं कि अरबी ज़बान में सवाल किया जाएगा, और वो दलील देते हैं चूँकि जब हम तलकीन पढ़ते हैं तो तलकीन अरबी में पढ़ते हैं और उसका नाम लेके कहते हैं या फला इब्ने फला इस्मा व इफ़हम, और फिर उसके बाद एक एक करके बयान करते हैं कि जब दो मलक, दो फरिश्ते मुनकिर व नकीर आए और आने के बाद तुमसे सवाल करें मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो कह देना अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी। तो ये सब इस तरह से, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारा किताब क्या है, किबला क्या है, ये सब अरबी में है। तो इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि कब्र में सवाल अरबी ज़बान में किया जाएगा और मरने के बाद वो अरबी समझने लगेगा, उसकी ज़बान अरबी हो जाएगी। और दूसरे उलमा ने कहा है कि नहीं, जो जिस ज़बान का होगा उसकी जो असली ज़बान होगी उसी ज़बान में उससे सवाल किया जाएगा। और बास कह रहे हैं कि यहाँ पे अल्फाज की ज़रूरत भी नहीं होगी, बल्कि अगर उसका अकीदा अल्लाह के ऊपर है, इमाम को मान रहा, जो कुछ भी है, खुद उसकी फितरत जवाब देगी जो सवाल किया जाएगा। ज़बान और अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुरान मजीद के सिलसिले में हमारा शियान हैदर करार का अकीदा है कि जो कुरान दो दफ्तरों के बीच में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक है, यही असली कुरान है। ये पूछ रहे हैं कि असली कुरान कहाँ है? असली कुरान यही है जी, असली कुरान यही है जी। बास नादान लोगों ने इस तरह की चीज़ें पढ़ करके बच्चों के जहनों में बिठा दी है कि असली कुरान, ये बिल्कुल गलत है कि असली कुरान इमाम ज़माना के पास है, वो लेकर आएंगे। नहीं, यही असली कुरान है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान मजीद में, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक असली कुरान यही है जो हमारे हाथों में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं जुम्मा की जो नमाज है वो मैं घर ही में पढ़ता हूँ और मस्जिद में मैं नहीं जा सकता, तो वो मेरी मतलब नमाज सही है कि नहीं? मेरी वो तकलीफ है पैर में, मैं इसके लिए घर ही में नमाज पढ़ता हूँ जुम्मा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि रोजाना जो नमाज होती है वो भी घर में घर ही पढ़ता हूँ, इसका जवाब देना। खुदा नमाज और जुमा के लिए शर्त है कि अगर शरायत के साथ में है और कम से कम 5 अफराद हैं तो जुमे की नमाज होगी। घर में हम फुरादा नमाज नहीं पढ़ सकते जुमे की। घर में चूंकि जुमा के लिए आपने बयान कर दिया कि कम से कम इमाम को लेकर के 5 अफराद होना चाहिए, और भी शर्तें हैं, इमाम आदिल हो और 5.5 किलोमीटर में एक ही जुमा हो सकता है, दूसरा जुमा नहीं हो सकता, ये सब शर्तें हैं। तो घर के अंदर नमाज जुमा कोई नहीं पढ़ सकता है। हाँ, भाई का जो दूसरा सवाल है, पंजगाना नमाज घर में ये पढ़ लेते हैं। हाँ, पंजगाना नमाज जुमे के दिन भी जोहर पढ़ देंगे, नहीं जा रहे हैं, जोहर अगर घर में पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि पंजगाना नमाज घर में पढ़ते हैं। पंजगाना नमाज के लिए कोई हरज नहीं, घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि फुरादा पढ़ी जाती है, जमात से भी पढ़ी जाती है, लिहाजा घर में फुरादा पंजगाना नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा घर में फुरादा नहीं पढ़ सकते हैं। शुक्रिया। अगला सवाल। सलाम अलैकुम, हैदर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। क्या कोई सैयद लड़की किसी गैर सैयद लड़के से निकाह कर सकती है जबकि वो लड़का शियत में अकीदा रखता है? इस ज़िम्न में आइम्मा मासूमीन की कोई हदीस हो तो वो बता दीजिए, और इसमें मरजाए किराम का क्या हुक्म है वो भी बता दीजिए। शुक्रिया जनाब। आजकल ये मामला फिर जोर पकड़ रहा है कि सैदानी सैयद लड़की गैर सैयद लड़का जो शिया इस्ना आशरी है और नेक है, परहेजगार है, दीनदार है, उससे शादी नहीं कर सकती या कर सकती है? कर सकती है जी। और उलमा ने इस पे अमल भी किया, सिर्फ फतवा ही नहीं, हुक्म ही नहीं,
جی علماء مراجع نے عمل بھی کیا ہے. جی ایران کے بہت سے علماء ہیں جو سید ہیں، سادات ہیں، ان کے داماد غیر سید ہیں. جی اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سید سے کی ہے. تو یہ ان کا عمل بھی موجود ہے اور حکم بھی ہے، چونکہ اپنے مذہب میں حکم ہے کفو ہونا چاہیے. جی کفو کس اعتبار سے؟ ایمان کے لحاظ سے ہونا چاہیے. اگر شیعہ اثنا عشری ہے تو وہ کفو ہے. غیر سید سید لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ غیر سید لڑکا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اگرچہ زوجہ ہے چونکہ لیکن ہے سیدانی، لہٰذا اس کا احترام کرے. جی احترام ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے کو عربی پڑھانا ہے، تو یہاں پہ شیعہ مطلب مولانا بہت کم ہے اور بہت دور رہتے ہیں. اگر سنی مولانا مولوی یہاں قریب رہتے تو کیا ہم ان سے بچے سے عربی پڑھوا سکتے؟ صحیح رہے گا ہمارا پڑھانا؟ قرآن مجید غیر شیعہ عالم سے، مسلمان سے پڑھانا اپنے بچوں کو کیسا ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ قرآن ایک ہے، مخرج ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. جی کوئی حرج نہیں ہے قرآن پڑھوانے میں. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میں دلی سے بول رہا ہوں. اس سال ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، بیماری کی جھگڑے فساد رہتے ہیں آپس میں، کوئی پیار محبت نہیں، لڑکا ہے، کوئی کام دھندے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بتائیں ضرور، میں ہمارا مسئلہ بتائیں ضرور. کاروبار میں پریشانی ہے، برکت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ دعا چاہتے ہیں؟ ہر روز نماز صبح کے بعد جی 10 بار یا رازقو یا فتاحو یا وہابو یا غنیو یا مغنی یا باسطو، جی ہر روز نماز صبح کے بعد 10 بار اس کا ورد کریں. جی انشاءاللہ تعالی ان کلمات کے طفیل میں، ان الفاظ کی برکت سے، ان اسماء حسنہ کی برکت سے انشاءاللہ برکت ہو، گھر میں برکت ہوگی. انشاءاللہ. شکریہ آغا. اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. جی کلکتہ سے بول رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق جو ہے جس کا اولاد نہیں ہے اس کو جو حصہ دیتا ہے اپنے شوہر تک کے حد سے، تو وہ حصہ جو عورت کے پاس ہے تو وہ اس کا اپنا ہے، کیا وہ اس سے کسی کو دے سکتی ہیں یا دے سکتی ہیں؟ کیونکہ یہاں میرے گھر والے جو میرے دیور ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب تک زندہ ہو اس میں لگا کر مرنے کے بعد ہم لے لیں. اس کا ذرا عنایت فرمائیے. یہ ہاں محترمہ بیوہ ہیں، صاحب اولاد نہیں ہے، تو شوہر کی پراپرٹی میں ان کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ان کا حق ہے 1/4 ہے. جی 1/4. 1/4 ہے ان کا. جی چونکہ اگر اولاد موجود ہوتی ہے تو اس صورت میں 1/8 ہوتا ہے. جی اولاد موجود نہ ہو جی تو اس صورت میں 1/4 ہے. ان کا حصہ 1/4 ہوگا. جی یہ ان کے دیور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ زندہ نہیں دے سکتی ہیں تو یہ ان کی پراپرٹی ہے، یہ کسی کو دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی؟ دیکھیے اگر ان کی خود کی پراپرٹی ہے جو شوہر سے بھی ملی ہے وراثت، جو شوہر سے بھی ملی وراثت میں 1/4 جی وہ ان کا حصہ ہے، ان کا حق ہے. جی اور کسی کو بھی یہ دے سکتی ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم نے جو سمجھا اس سوال سے کہ دیور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو تب تک تمہارا ہے، جی اس کے بعد تمہارا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. 1/4 ان کا حق ہے. جی ناظرین اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.